اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صدق اللہ العظیم۔ تو امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ٹیم آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے 5-7 دن پہلے ایکس مسلم ساحل ایڈم وغیرہ انہوں نے اسٹریم کی تھی اسلام میں فری ول ہے یا نہیں، اس تعلق سے۔ تو اسی کا ریبٹل ہے یہ جو ہماری اسٹریم آج کی ہونے جا رہی ہے، اسی کا ریبٹل ہے۔ انہوں نے جو کوششیں کی فری ول کے تعلق سے کہ اسلام میں فری ول بالکل ہم ایسا پیش کریں کہ اسلام میں فری ول بالکل ختم ظاہر ہو جائے، ان کی جو کوشش تھی، ان کا جو خلاصہ تھا اس اسٹریم کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تقدیر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے، کیونکہ اب اللہ تعالی نے لکھ دیے۔ اب چاہے کوئی شخص کتنا ہی عمل کر لے، مثال کے طور پر کوئی کافر ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی تقدیر لکھ دی ہے کہ وہ جو ہے کفر پر مرے گا، یہ اس کی تقدیر لکھ دی مثال کے طور پر، ان کا جیسا کہنا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے، اب لہٰذا اللہ کی نعوذ باللہ غلطی ہوئی کہ اللہ نے جو اس کو جو ہے کفر پر مرنا اور اس کا جو ہے جہنم میں جانا مقدر کر دیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا، اسی لیے جو ہے وہ جہنم میں گیا۔ تو ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی فری ول نہیں ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ جو ہے اس کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور آج اسی کا جو ہے رد آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو مختصر سی پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، کیونکہ کچھ انہوں نے جو ہے اپنے دلائل دیے ٹوٹے پھوٹے اور کچھ غلط چیزیں کوٹ کی، اس کا غلط مفہوم نکالا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ سائل ہے اس نے کس طرح کی جو ہے بات کی، کس طرح کے اس نے دلائل دیے، اور اس کے دلائل کا ان کے دلائل کا رد ہم انہی کے جو ہے دلائل سے کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو میں آپ کے سامنے سائل کی وہ ویڈیو چلا رہا ہوں جس میں وہ اعتراض کر رہا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں گا اپنی پریزنٹیشن میں۔ یہ دیکھو، یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش ابھی کر آپ رہا کو ہوں، یہ پتا اگر چلا آپ کہ کی میں سمجھ بولتے میں آئی جاؤں گا تو تو ٹھیک کیسا ہے۔ لگتا ہے؟ آپ لوگ وہی کر رہے ہو کب سے؟ چلو آپ دیکھ لو، یہ ابھی آپ کا ہاں جو ہے نا وہ میں ختم کرتا ہوں آرگیومنٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاں بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کو سمجھا پائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی یا گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی فری ول سے کیا تھا یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کیا تھا؟ کون سی غلطی؟ اللہ نے کہا تھا نا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اور حضرت آدم گئے تھے، پھر ان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو غلطی کی تھی یہ اپنی فری ول سے کی تھی یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی تھی؟ اللہ نے لکھا تھا۔ وہی پوچھ رہا ہوں، اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی یا فری ول سے نہیں، کی تھی؟ سنو فری ول سے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسا کریں گے۔ ایگزیکٹلی، مطلب حضرت آدم کی غلطی تھی نا، اگر فری ول سے کی تھی تو انہوں نے غلط کیا، رائٹ؟ ہاں، تھینک یو۔ اب لیکن حضرت آدم یہاں پہ اس حدیث میں کیا کر رہے؟ دیکھو صحیح بخاری 6614، جب حضرت موسیٰ نے ان کو اس بات پہ پکڑا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تم تو ابو البشر ہو، اس طریقے کی جب بات کی تو حضرت آدم کیا کہہ رہے؟ غور سے سننا، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر، آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ انہوں نے غلطی اپنی مرضی سے کی تو ان کو غلط کہا جائے گا، ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کام کیا، لیکن حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھو، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے
میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آپ کے بالکل اگینسٹ اسٹیٹمنٹ حضرت آدم دے رہے کہ بھائی مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو, جو میں نے تو اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ نے میرے پیدا ہونے کے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اب آپ کی بات صحیح ہے, حضرت آدم کی بات صحیح, پہلے یہ کنفرم کریے آپ. نہیں صحیح تو ہے ہی نا, میں نے بولا نا کہ اللہ اس کی تعالیٰ بات نے لکھا آپ تھا کی یا کیونکہ ان کو حضرت پتا آدم تھا کی؟ کہ آدم علیہ السلام ایسا کریں گے. نہیں تو اس کے لیے انہوں نے اللہ لکھا کو تھا. پتا تھا اور لکھتے تو حضرت آدم تو پھر بھی غلطی پہ ہی ہے اگر انہوں نے فری ول سے کیا. یہاں پہ ہاں حضرت نہیں آدم تو اپنی یہ غلطی کیسا نہیں ہوتا ہے مانتے. کہ یہ انسان اپنی نادانی میں ایک اپنا ارے کیا لیکن کہتے ہیں کہ شائننگ سٹار بھائی, نہیں نہیں حضرت انسان, آدم اس ہاں تو شائننگ سٹار آدم علیہ السلام جسٹیفائی کرنے کو ٹرائی کر رہے ہیں, وہ بتایا نا یہاں تو پہ. غلط کر رہے ہیں نا, مطلب ہاں غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. ہاں تھینک یو بھائی. 5000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت آدم غلط جسٹیفائی کر رہے. سب لوگوں نے سنا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے رسول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صحیح ہے. یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ نبی کریم نے یہ جملہ فرمایا. اب آپ کے رسول جو ہے وہ بھی حضرت آدم کی بات سے متفق ہے. تو بھائی آپ صحیح, آپ کے رسول صحیح. پہلے تو آپ نے کہا حضرت آدم غلط, اگر حضرت آدم غلط تو آپ کے رسول بھی غلط, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ گئے, وہ جیت گئے ہاں آرگیومنٹ. جیت گئے لکھا ہے نا آرگیومنٹ. اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کچھ بول نہیں پائے تو وہ جیت گئے. تو جیت گئے تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ حضرت آدم غلط تھے پھر بھی جیت گئے. صحیح تھے کہاں بتایا, وہ بھی نہیں بتایا نا. ارے وہ کہہ رہے تیری ذہنیت کے اوپر میرے بھائی اگر 2 لوگ لڑ رہے ایک جیت گیا تو تو وہ صحیح فٹ ہو ہے گیا. منہ تمہاری ذہنیت کے اوپر بھائی, اسی لیے آپ مسلمان ہو. شائننگ سٹار ایک بات بتاؤ, یار دیکھو تم اللہ ایسا کے کرو گے نا, شائننگ ٹھیک ہے سٹار تم لوگ اپنی شائننگ فطرت بتا رہے ہو سٹار ابھی. ارے یہ شائننگ سٹار سنو, ہاں نہیں شائننگ اپنی سٹار فطرت میں بتا یہ رہے جو بھی ایڈم سی کرے شائننگ تھوڑا سا سٹار آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی ابھی میں ڈسٹروائے کر دیتا ہوں. آپ پوری ہاں طریقے سے ڈسٹروائے ہو گئے, یہ لاسٹ آرگیومنٹ بھی ڈسٹروائے کر ڈسٹروائے دیتا تو ہوں. آپ لوگ اپنی یہ سن لو, ہو گئے تمیز آپ, بتا سن کے لو کر دیے, مجھے. خود ہی ہو چکے آپ لوگ شائننگ سٹار ڈسٹرائے. چلو بتاؤ, ہاں آگے بتاؤ. شائننگ سٹار مجھے یہ ہاں بتاؤ آگے بتاؤ. کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی غلط بات کرے ہوں یا غلط کام کرے, ہوں کیا اللہ کے رسول اس کو ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے, یا اس کو غلط بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ بولیں گے. کنفرم. اگر یہاں پہ حضرت آدم غلط تھے تو رسول اللہ کا فرض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا کہ حضرت آدم غلط تھے یہاں پہ؟ یہ ان کے سامنے تھوڑی ایک قصہ بتا رہے نا. ارے قصہ بتا رہے تو قصہ بتانے کے بعد یہ بتاتے نا کہ حضرت آدم غلط تھے اپنی اس بات پہ. ہاں تو یہاں پہ رسول سنو اللہ سنو, کو یہ ان کیا کا ہے, یہ غلط. حدیث آپ میرے کو حدیث بتا رہے ہو نا, یہ حدیث ہے نا. تو حدیث کو نہیں مانتے ابھی؟ ہاں میں مانتا ہوں آپ. تو ہمارے ساتھی بھی لے آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کنٹینیو کیجیے, میں بس موجود نہیں آتا تھوڑا ٹھیک ہے. تو آپ حضرات نے دیکھا بھی کہ کس طرح یہ ساحل نے جو ہے فری ول کو ختم کرنے کی کوشش کی اس حدیث کے ذریعے سے, اور اس سامنے والے بندے سے الٹے سیدھے سوال کر کے ایسے شخص کو بٹھا کر کے جس کے پاس کوئی زیادہ نالج نہیں, اور اس سے جو ہے الٹے سیدھے سوال کر کے جو ہے اس کو غلط پیش کرنے کی اور فری ول کو اسلام سے ختم کرنے کی جو اس کی کوشش ہے, وہ اس کو انشاءاللہ آج ابھی ہم ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ اس نے حدیث کیا پیش کی تھی. اس نے یہ حدیث پیش کی تھی, یہ حدیث ساحل نے پیش کی تھی کہ حضرت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں مواصلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم آپ ہمارے باپ ہیں, مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا, جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملاوت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا. تو اسی حدیث کے ذریعے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کہ 40 سال پہلے
اللہ तबारक व तआला ने उनके पैदा होने से 40 साल पहले जो है उनकी तकदीर में ये खता लिख दी थी, इसी वजह से हुई। तो ये वो बात जाहिर करना चाह रहा है। हालांकि इस हदीस में इख्तिसार है, और हदीस भी है जिसके अंदर जो है तफसील से बात की गई है। इसके अंदर सिर्फ इतनी मुख्तसर सी बात है कि अगर आप समझना चाहें तो पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन उसके अलावा और हदीस ऐसी है जो मुस्लिम के अंदर जो तफसील से आई है। देखिए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6744, इसके अंदर वो जो ऊपर का जो तफसील है वो उसे मैं छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात लेता हूँ जहाँ से आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप मुझे ऐसे अमल के करने पर मलामत करते हैं जिसे अल्लाह ने मेरे लिए मुझे पैदा करने से 40 साल पहले ही लिख दिया था कि मैं वो काम करूंगा। असल लाइन ये थी, ये इस हदीस को उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें उसका जवाब था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो सिर्फ लिख के बताया और कहा कि मैं वो काम करूंगा, ये अल्लाह ने लिखा था। तो यहाँ से उसका आर्गुमेंट पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है उसका आर्गुमेंट कि मूसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ने उनकी जो है तकदीर में लिखा तो था, ये तो बताया था कि हमने आपकी जो तकदीर में ये लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह के पास इल्म गैब था तो अल्लाह ने उसको सिर्फ लिख दिया, क्योंकि कदर के माने आते हैं अंदाजा के। तो अल्लाह ने अपना वो अंदाजा लगा लिया। भाई हमारे और अल्लाह के अंदाजे में ये फर्क है कि हमारा अंदाजा कभी भी किसी भी वक्त गलत हो जाता है, लेकिन अल्लाह का अंदाजा कभी भी गलत नहीं होता। तो इसीलिए आप देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये बता दिया कि मैं वो काम करूंगा, ये अल्लाह ने जो है तकदीर में लिखा था। यानी अल्लाह के लिखने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम ने वो काम नहीं करा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को वो काम करना था, इसलिए अल्लाह ने बता दिया कि भाई देखो तुम ये काम करोगे। और तमाम जो है इंसान की जो तकदीर होती है वो इसी पर जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ तकदीर लिख कर के बता दी, देखो तुम ये अमल करने वाले हो। और किताबुल्लाह से और अहादीस सहिया से ये बात बिल्कुल साबित है, और इस हदीस से भी यही बात साबित होती है, लेकिन उसने कुछ और साबित करने की कोशिश की। ठीक है, हमारे साथी को मैं ऊपर ले लेता हूँ जी। तो उसके आगे हम चलते हैं, दूसरी उसकी एक जो वीडियो है उसको हम ले लेते हैं। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, अब मैं सीधा कुरान पे जाता हूं, कैसी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको सीधा कुरान पे ले जाता हूं। ठीक है, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैं इंसानों को गाइड क्यों करता हूं, पता है आपको क्यों? ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ गई तो आप आज के बाद में इस्लाम छोड़ेंगे, नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आप रहे मुसलमान। अल्लाह कहता है से विद अल्लाह इज फार रीचिंग आर्ग्यूमेंट इफ ही हैड विल्ड, अगर उसने करना होता, ही वुड हैव गाइडेड यू ऑल, तो वो तुम सबको हिदायत पे ले आता। अब मुझे बताएं, अल्लाह कह रहा है अगर मैं करना चाहता, मींस अगर वो सबको अच्छा बनाना चाहता तो वो सबको अच्छा बना लेता। अब मुझे बताएं अल्लाह ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये समझाए मुझे। नहीं कैसा है, अभी देखो, अगर सबको अल्लाह ताला मुसलमान ही बना दे, मुसलमान सर अच्छे की बात करें ना, सबको अच्छा बनाया तो अच्छे की, चलो सबको अच्छा अगर अल्लाह ताला चाहे एक चुटकी में, अभी आज के बाद से नहीं कुछ होगा, नहीं वेरी नेक्स्ट सेकंड, अगर वर्ड सही करें, डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है, सबके सब अच्छे नहीं अभी के अभी कुछ, अल्लाह भी अभी के अभी कुछ नहीं कर सकता, डिवाइन डिक्री लिखी जा चुकी है, कलम खुश्क किया जा चुका है। अब तो अल्लाह नहीं लिखा है ना भाई, अगर अल्लाह ताला कलम खुश्क हो चुका है, नहीं दुनिया में आने का कुछ नहीं हुआ, साबित करें मुझे, वो टेस्ट ही नहीं होएगा, साबित करें। नहीं अगर सब अच्छे ही हो जाएंगे तो फिर टेस्ट क्या हुआ? नहीं तो टेस्ट है ही नहीं, टेस्ट इसका इंटरप्रेशन क्या ले भाई, टेस्ट का रुक जाएं, टेस्ट वाला आर्गुमेंट देना बाद में, क्योंकि वो टेस्ट वाला आर्गुमेंट अभी हम सीधा करेंगे। टेस्ट अगर हो तो अल्लाह डिवाइन डिक्री ना लिखे। देखें, अगर मैं टेस्ट देता हूं 10 बंदों को, तो मैं 10 में से किसी बंदे को पहले से पर्चा आउट नहीं कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह ने अगर डिवाइन डिक्री लिखी है तो पर्चा उसने आउट कर दिया हुआ है। अभी आपको ये समझा रहा हूं, टेस्ट को भी मारें गोली साइड पे रखें। अल्लाह क्या कह रहा है, ये टेस्ट वाली गेम जो है ना वो एक सेपरेट गेम है। अभी अल्लाह क्या कह रहा है, कहता है कि अगर मैं चाहता तो सबको हिदायत दे देता। इसका मतलब है अल्लाह ने सबको हिदायत नहीं देनी थी
اور اللہ نے نہ سب کو ہدایت نہیں دی. کریکٹ کریکٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. جو ڈیزائن جی تو یہ ایڈم کی اس میں کیا مکاری ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی ہم دے دیتے ہیں انشاءاللہ. جی اس حدیث کو اس نے اس جو ہے قرآن کی آیت سورہ انعام اور آیت نمبر 149 کو اس نے پیش کیا تھا. اس میں اس کا جو ہے ٹرانسلیشن اس نے بتایا تھا کہ دیکھیے اللہ چاہتا تو ہر ایک کو اچھا بنا دیتا, لیکن اس نے نہیں بنایا. وہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے سب کو اچھا نہیں بنایا. دیکھیے اس کا دھوکہ دیکھیے, یہاں پر دھوکہ کیا ہے کہ یہاں پر کہیں اچھا بنانے کا جو ہے ترجمہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتا. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے, اگر وہ سب کو ہدایت دے دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر سب ہدایت یافتہ ہو جاتے نا تو سب کے سب جو ہے سب کے پاس سے فری ول چھن جاتا. مسئلہ کیا ہوتا؟ اگر اللہ سب کو ہدایت دے دیتا, جیسا کہ اب مثال کے طور پر جو ملائکہ ہے, جو فرشتے ہیں اینجلز, اگر اللہ اسی طرح جیسے کہ اینجلز کو اللہ نے جو ہے ہدایت دے رکھی ہے, کیونکہ اللہ نے اینجلز کو ایسی ہدایت دی ہے کہ اب ان کے پاس سے فری ول چھن چکا ہے. اب جو اللہ چاہتا ہے بس وہ وہی کرتے ہیں, اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ چاہتا ہے بس ویسا ہی جو ہے اس کا حکم بجا لاتے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ تمام فرشتوں کو اللہ نے جو ہے ایسی ہدایت دے رکھی ہے کہ اب وہ ان سے فری ول چھن چکی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی مرضی کا مانا جائے گا. لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی. کیسی ہدایت نہیں دی؟ جیسی فرشتوں کو دے رکھی ہے. کیا ہدایت ہمارے دل اور دماغ میں وہ ڈال دیتا تو ہم سے فری ول چھن جاتا. لیکن اللہ نے ہمیں ایکسٹرنل ہدایت دی ہے, کتابی شکل میں انبیاء کو بھیجا تاکہ ہم خود اپنا فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں جو ہے اس ہدایت پر, قرآن پر اور انبیاء کی بات پر چلنا ہے یا نہیں چلنا. اتنی بات تھی. اور اس نے کہاں سے کہاں اس بات کو لے گیا. دیکھیے کہ اللہ نے صحیح سب کو کیوں نہیں بنایا. صحیح پر بات ہو رہی ہے, حالانکہ بات صحیح پر ہو ہی نہیں رہی ہے. بات یہاں ہدایت پر ہو رہی ہے, اور ہدایت سے مراد آپ سمجھیے فری ول. کیونکہ اگر سب کو اللہ ہدایت دے تو ہم سے فری ول چھن گیا نا, پھر تو کوئی جو ہے مسئلہ ہی نہیں رہا. پھر تو ساری بات جو ہے ختم ہو جائے گی. مسئلہ ہی ہوگا. پھر تو ایمان لانا بھی سب بیکار ہو جائے گا. اگر وہ سب کو ہدایت دے دے, ایمان لانے کیسا ہوگا؟ وہ والی بات ہے. تو اس کا یہ آرگومنٹ تو ہو گیا جو ہے ختم. اور اصل بات یہ تھی کہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا نا جس آیت کو, وہ آیت یہ تھی وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. لیکن ہمارا جو ہے ہماری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ہم جو ہے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ اس نے آیت بھی کہیں پیش کی ہے کہ ہم جو ہے سب کو جہنم سے بھر دیں گے, جنات اور انسان کو جہنم کو بھر دیں گے, جنات اور انسان سے. یہ بات ہے. اب اس بات کو انہوں نے پکڑ لیا کہ جب اللہ جہنم کو جنات اور انسان سے بھر دے گا تو اس کا فیصلہ گویا کہ یہ پکا فیصلہ ہے کہ جو ہے اس نے انسانوں کو اور جنوں کو جب جہنم سے بھرنا ہے تو فری ول چھن گیا. حالانکہ بات یہ ہے ہی نہیں جو وہ بات بتا رہا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس سے پہلے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ مجرم اللہ کے جو ہے حضور کس طرح سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو بھائی بات یہاں چل رہی تھی مجرموں کی بات چل رہی ہے. اور پھر وہ کہہ بھی رہے اے ہمارے رب, ہم نے جو ہے دیکھا, ہم نے سنا, اور ہمیں بس اچھے نیک اعمال کے لیے تو اس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں. یہ مجرم کہہ بھی رہے. اور پھر اس کے بعد ان مجرموں کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم جنات اور انسانوں کو جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے, جہنم کو بھر دیں گے جنات اور انسان سے, کیونکہ وہ مجرم ہے. جو مجرم ہے جنات اور انسانوں میں سے, یہ ان کی تعلق سے بات چل رہی تھی. ابھی ہم جو ہے دوسری جو ہے کی ایک اور جو اس نے پیش کری تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دلیل اس کی. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, اب میں سیدھا قرآن پہ جاتا ہوں. کیسی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں یہ دیکھیں, بچہ ہے جس نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا, اس کے بارے میں محمد بتا رہے ہیں
کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، پری ڈیسٹنڈ ہے، اسی لیے اس کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. تو بچہ بھی جو ہے وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، پری ڈیسٹنڈ ہے. تو چاہے وہ اس نے تو نہ گناہ کیا نہ ثواب کیا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں، یہ میں نے حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے دلائی تھی، اب بتائیں کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں. اچھا ٹھیک بھائی ہے، اس میں آپ کو حدیث حدیث ایک ایسے سیکنڈ، آپ نے کہا ہے ایک حدیث دکھا دے، میں نے دکھا دی، اب بتائیں اس کا کیا کروں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ جو اچھے کام کرے برے کام کرے وہ جہنم یا جنت میں جائے بھائی گا؟ بچے وہ کے کام بارے میں کچھ بھی بات ہو کرے. رہی ہے، عائشہ کہہ رہی ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ابھی اس عمر کو بھی نہیں پہنچا کہ گناہ کرے گا، محمد اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ محمد کہہ رہے ہیں عائشہ تجھے کیا پتا ہو، تقدیر میں اس کے اگر جہنم میں جانا لکھا ہوا تو سو واٹ، اس نے گناہ نہیں کیا، جہنم میں جائے گا، اس لیے پڑھ رہا ہوں. پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہے. اچھا ادھر کہاں لکھا جو آپ نے ابھی آپ نے یہ بات بتائی کہ اس سامنے کی کیا پتہ، اس کی پڑھو، یہاں کہاں لکھا ہے بھائی؟ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. پڑھو. اللہ دیکھیے یہاں پر اس نے کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کا جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو جو ہے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اب اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی تقدیر میں جہنم میں جانے لکھا ہے. اس نے اس بات کو کیسے بدل دیا؟ نہیں وہ جہنم میں جائے گا، اس نے سیدھے اس بات کو جو ہے کوٹ کر دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ نماز جنازہ کی جو اس نے دلیل دی نا، یہ کوئی دلیل بنتی ہی نہیں اصل میں، کہ اللہ کے رسول اس بچے کی جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ گناہ کے تعلق سے تو خدا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے تمام اگلے پچھلے گناہ جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں. اس میں قرآن میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ کے پچھلے اور اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دن میں کئی مرتبہ جو ہے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے تھے، جیسے معصوم بچے ہوتے ہیں ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم تھے، لیکن پھر بھی جو ہے توبہ کرتے تھے، مغفرت جو ہے طلب کیا کرتے تھے. تو اس سے تو کوئی دلیل ہی نہیں بنی جو اس نے دلیل بنائی کہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو. لیکن آپ دیکھیں اس کے علاوہ کہ بات صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو ہے یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی ہے. وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جو ہے واضح ذکر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دوسری حدیث میں مل جاتا ہے آپ کو. دوسری حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اور سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، کہ مشرکوں کی بچوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا. فقال، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، بس یہی اس کا جواب ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے جا کے وہ کیا عمل کرنے والے تھے. تو بات یہاں اعمال کی ہے، ان بندوں کے خود اختیار کی ہے. وہ بچہ اگر ہے تو اس بچے کے اختیار کی ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ 50 سال 100 سال تک کا پہنچ جاتا تو وہ گناہ کرتا کہ نہیں کرتا، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جانا تھا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ عالم بما كانوا عاملین، کہ وہ جو عمل کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانتا ہے. اور حدیث میں کئی ساری حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ جو بچہ بھی جو ہے جو بھی پیدا ہو رہا ہے یا جو بھی جو ہے آگے کہ کیا عمل کرنے والا ہے انسان، اس کے بارے میں اللہ بخوبی جانتا ہے انہیں بناتے وقت کہ وہ کیا عمل کرتے، کہ وہ جنت کے اعمال کرتے یا جہنم کے اعمال کرتے. اگر جنت کے اعمال وہ کرنے والے ہوتے آگے تو جنت کا جو ہے وہ مستحق ہے، اور آگے جہنم کے جو ہے اعمال کریں گے تو وہ جہنم کو مستحق ہے، چاہے انہوں نے زندگی نہ گزاری ہو. لیکن کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ یہی کام کرنے والے دنیا میں، اور جو ہے گوڈ تو یقیناً ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں اچھی پوری معلومات رکھتا ہے کہ آگے جا کے ہم کیا کرنے والے ہیں. تو بات یہ تھی، اور انہوں نے کہاں سے کہاں ان باتوں کو جو ہے گھمایا ہے. آپ دیکھیے اصل بات دیکھیے آپ، یہ مختصر سی پریزنٹیشن وہی دینی تھی، لیکن بات تو یہ ہے کہ
प्रेजेंटेशन देनी बनती ही नहीं थी इस बात पे, क्योंकि उन्होंने जो दलील उठाई है, ये जो मुद्दा उठाया है फ्री विल का, ये था ही उनका बिल्कुल बेकार। क्योंकि अगर आप देखें कि तकदीर के माने आते क्या हैं, तो तकदीर के माने आते हैं अंदाजा लगाना। तो बात सिर्फ इतनी बनती है, तकदीर क्या है भाई? अंदाजा लगाना। अब अल्लाह ने यह अंदाजा लगाया, हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने यह अंदाजा लगाया कि दुनिया में जो कुछ अब एक्टिविटीज होने वाली हैं, या जो जो इंसान अब आएंगे, या जो भी जो है मखलूक इस दुनिया में आएगी, वो ये अमल करेगी, खुद अमल खुद करेगी। तो भाई वही अल्लाह ने अंदाजे में अपने जो लिख दिया अपनी किताब में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया तो इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह ने तो वो लिखा है जो हमें करना था। तो बात ये है। और फिर देखिए हदीस में भी यही है, अल्लाहु आलमु बिमा कानू आमिलीन, अल्लाह यही जानता है, अच्छी तरह जानता है कि वो क्या आगे जाके अमल करने वाले थे। तो लिहाजा उनका तो ये आर्गुमेंट ही खत्म हुआ यहाँ पर। और कुरान के और हदीस सैया के खिलाफ उन्होंने जो है ये इस मौक़िफ़ को जो है गढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है इल्म के ऊपर, क्योंकि वो इस्लामोफोब्स हैं, उनको इसी तरह की बातें करनी है तो वो कर लेते हैं अपने तौर पे। खैर, अगर आप कुरान को देखते हैं तो कुरान के अंदर है, जो मैंने आयत अभी खुतबे में आपके सामने पढ़ी थी, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को सीधी राह दिखा दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब उसकी मर्जी है, चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, या चाहे वो नाशुक्र बन जाए, या चाहे वो मोमिन बन जाए, इसका मतलब ये चाहे वो काफिर बन जाए, उसकी मर्जी है। अब इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह हो गया, यकीनन कुरान अहादीस से ऊपर ही है, तो कुरान ने यहाँ से भी वाज़ेह कर दिया कि आपके पास पूरी फ्री विल है, आप चाहे शुक्रगुजार बनो चाहे नाशुक्र बनो, ये अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया। और अगर कोई जो है नेक इंसान बनता भी है तो वो कैसे बनता है, इसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। बेशक जो हमारे रास्ते में हमें जो है हमारे रास्ते को पाने की कोशिशें करेगा तो हम उसे जो है सीधा रास्ता दिखा देंगे। तो पता चला कि कोशिशें हमें करनी है, आमाल हमें ही करने हैं, सारा जो है किया धारा हमारा ही है, अल्लाह ने तो बस हमें लिख के बताया है, इतना ही मामला था। ये मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन मुझे देनी थी, ये मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं जो है आपके सामने आपको आपके लिए लिंक पब्लिक कर देता हूँ। तो जिन भाइयों को जो है इस ताल्लुक से आके कोई बात करनी हो फ्री विल के ताल्लुक से, और अगर बेहतर है कि अगर आपका कोई जानने वाला हो एक्स मुस्लिम तो उसे जरूर यहाँ पकड़ के लाएं। आज इंशाल्लाह हम एक्स मुस्लिम्स को एक्सपोज करेंगे। तो मैं लिंक पब्लिक कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। ये मैंने लिंक जो है पब्लिक कर दिया है। अब इस लिंक को मैं पिन भी कर देता हूँ। तो मैंने इस लिंक को पिन भी कर दिया है। अब अगर कोई भाई हमारा आना चाहे, जुड़ना चाहे और इसके ताल्लुक से बात करना चाहे, फ्री विल के ताल्लुक से जो शक शुबात एक्स मुस्लिम्स ने डाले हैं, याद रखिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन होता है, कजी होती है, तो वो क्या है, आयते मुतशाबिहात को ही पेश करेंगे आपके सामने। वो कभी भी आपके सामने वो दलाइल नहीं रखेंगे जो उनकी बात के खिलाफ जाते हों। अब देखिए उन्होंने फ्री विल के ताल्लुक से चाहे से हजारों जो है आयतें पेश कर दी हों, ये मैटर नहीं रखता, लेकिन फ्री विल जो आयत वाज़े तौर पर फ्री विल बता रही थी, उन्होंने उन आयतों को छुपाया है। और मैंने आपको वो आयतें बताई हैं, वक्त की तंगी की वजह से थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी हैं। तो मैंने जो है लिंक पब्लिक कर दिया है। अब आप में से जो हजरात जो है जुड़ना चाहें हमसे, वो जुड़ सकते हैं। और हमारे साथी इमाम साहब अगर मौजूद हों तो बात रख सकते हैं, अगर अपनी कोई बात रखना चाहें तो।
जी इमाम साहब। अच्छा, तो इमाम साहब क्या है कि आज थोड़े मसरूफ है। जी इमाम साहब आज थोड़े मसरूफ है, उनकी घर की मसरूफियात है, इस वजह से वो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हजरत। जी क्या कहना चाहेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है फ्री विल, और मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी उसके ताल्लुक से अगर आप कोई बात रखना चाहें, कोई बात ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर दें। जी अच्छा, आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है क्या? जी हाँ ठीक है आपकी आवाज़। जी ठीक है। बस ये एक तो बात है मुझे ये रखनी थी, माशाल्लाह सारी चीज़ें आ गई हैं। आपने जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आ गया माशाल्लाह। और साथ में ये भी अच्छा किया आपने उनकी वीडियोस चला के और हैंड टू हैंड उनको डिबंक कर दिया। बस मैं मुख्तसर तौर पे बस ये एक ही बात कहना चाहता हूँ तकदीर के ताल्लुक से। बस तकदीर को ये 2 लाइनों में इस तरह आप समझ लें कि तकदीर ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो लिख दिया वो हमें करना ही पड़ेगा, हम उसके गुलाम बन गए। ये नहीं है तकदीर। तकदीर ये है कि हम जो करने वाले हैं वो पहले से लिखा हुआ है। अल्लाह ताला के पास इल्म था हम क्या करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने वो पहले से लिख दिया। देखो आज अगर मेरे पास फ्यूचर की नॉलेज आ जाए, फॉर एग्जांपल जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कल बारिश होने वाली है। तो बारिश इस वजह से नहीं हो रही कि मौसम विभाग वालों ने लिखा है, बारिश होगी ये मौसम विभाग वालों ने लिखा है। इसको इस तरह समझ लें। तो यही चीज तकदीर के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने जो लिख दिया, ऐसा नहीं है कि बस यही होके रहेगा, है ना। और बल्कि तकदीर क्या है कि हम जो करने वाले थे वो अल्लाह ताला को पहले से पता था। हाँ, कुछ चीजें जो होती हैं जो तकदीर अल्लाह ताला ने जो लिख दिया वो होकर रहेगा, वो ऐसी होती है कि अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक्त लिख दिया, अब वो उसी वक्त होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिख दिया कि हमें कितना रिस्क मिलेगा, है ना। लेकिन जिसका ताल्लुक हमारी फ्री विल के साथ है उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना कोई दखल नहीं करा। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद छोड़ा इस मामले के अंदर। तो बस यही बात मैं कहना चाहता था। और कोई कॉलर्स अगर आना चाहें तो आकर अपनी बात रख सकते हैं, और खास तौर से टॉपिक के ऊपर बात करें, फ्री विल के ऊपर। आपको कोई भी आर्गुमेंट है उसको लेके आए हमारे सामने, या फिर जो आर्गुमेंट करता है उसको लेके आए। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात जो है पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए। तो जो है अब हमारे अगर कोई साथी अगर आना चाहें तो और बात रखना चाहें अपनी इस ताल्लुक से, या वो जो कोई शुकूक शुबहात जो है एक्स मुस्लिम्स ने किसी के जहन में डाल दी हो, और आपको कुछ अपने ईमान का कुछ खतरा महसूस हो रहा हो, तकदीर के ताल्लुक से कोई बात हो, तो आप हमारे सामने रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। तो हमारे अच्छा, मौलाना नदीम, जी हजरत। मौलाना नदीम साहब भी आएंगे? जी मौलाना नदीम साहब वो आ नहीं पाएंगे, असल में वो सफर पे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी बात हुई थी उनसे। तो अच्छा, कोई हजरात जो अगर हो, आपको अगर किसी को बात करनी हो तो जो है अपनी बात रख सकते हैं। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है और वो अपनी बात जो है रख सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि कोई भी है ना जो इस्लाम पे एतराज करता है, कोई भी इस्लामोफोब से, वो आसानी से नहीं आएगा स्ट्रीम के अंदर इस टॉपिक पे बात करने, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये लोग बड़ी आसानी से फंस सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये बड़ी मुश्किल से आएंगे वो इस टॉपिक पे बात करने। वो देखेंगे स्ट्रीम लेकिन अंदर नहीं आएंगे, मेरा अंदाजा यही है। बाकी अल्लाह ताला का ऐसा करना हो कि अल्लाह ताला भेज दे किसी को, ताकि उसके सवाल से हमारी ऑडियंस भी कुछ चीज़ें सीख ले और उसके जहन से भी कुछ शक शुबहात वगैरह गायब हो। जी तो आपने उनकी जो वीडियोस थी वो आपने देखी थी हजरत? जी वो वीडियो मैंने देखी थी, और साइड जो लाइव स्ट्रीम हुई है अभी कुछ दिनों पहले उसके ताल्लुक से भी, और उससे पहले भी इन्होंने तकदीर पे जो भी एतराज़ किए हुए हैं वो सबके सब सुने हुए हैं। और
وہی ایک اعتراض ہی بار بار کیے جاتے ہیں. پہلے جو اعتراض کیا تھا انہوں نے وہی اس اسٹریم کے اندر ساحل نے اعتراضات کیے. کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ایک ہی ایک اعتراض بار بار کرے جا رہے ہیں, کیونکہ اب یہ نئی چیز لا نہیں سکتے مولانا, اور کیا لے کے آئیں گے. بس یہ ان کو کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں, اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ اچھے سے کر دیا, اور جواب بھی ماشاءاللہ اچھے سے دے دیے. بس یہ ہے کہ حق جو جاننے والے ہوتے ہیں, جو سچ قبول کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ دلائل کا, لیکن جو آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اسی لیے تو آپ کچھ بھی کر لیں وہ تو ماننے والا نہیں ہے. ہاں بس یہ ہم نے حق بات پہنچا دی. جی. اچھا آپ دیکھیں حضرت کہ ان کی مکاریاں دیکھیں آپ, انہوں نے جو مکاری کی اس کے اندر انہوں نے اپنے دلائل تو دے دیے, ان کو جو دلائل دینے تھے, یہ جو اپنا جس سے اپنا موقف بھی ثابت کر سکتے تھے نا, وہ جگہیں نکال کے وہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت انہوں نے نکال کے سامنے بندوں کے سامنے, جو جن کے پاس نالج نہیں ان کے سامنے انہوں نے رکھ تو دی, لیکن ایک بھی وہ آیت یا وہ حدیث پیش نہیں کی جو ان کے جو ہے دلائل کو ختم کر رہی ہے. ان کی مکاری کتنی بڑی دلیل ہے, اور ہم نے ان کے جو دلائل پلس ان کے دلائل کو ختم کر کے اپنے دلائل دکھائے, تو یہ ہماری جو ہے کتنی بڑی ایمانداری سامنے نظر آتی ہے. لیکن لوگ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں, اور ان کے جو مقصد ہے وہ واضح طور پر انہوں نے بتایا. ابھی میرے پاس شاید ابھی ویڈیو ہے نہیں, تو وہ ویڈیو میں آپ کو چلا کے بھی دکھاتا کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے قبولہ ہوا ہے, وہ آپ کو چلا کے دکھاتا. میں کوشش کرتا ہوں اور ویڈیو میں جو مل جائے ابھی میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا. خیر آپ اگر اور کوئی بات رکھنا چاہیں سے تو بات رکھ دیں. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جب اگر کوئی انسان کسی ایک سسٹم کے بارے میں کچھ بیان کرنے لگتا ہے تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کے دونوں پہلو بیان کرے, جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے وہ بھی, جس کو وہ برا سمجھتا ہے وہ بھی, اس کو دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے. اور جب انسان کمپیریٹیولی اگر کسی چیز کو لے کے چلتا ہے تو پھر یہ اس پر ضروری ہے کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سامنے پیش کرے, ان لوگوں کے بھی جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور ان لوگوں کے بھی جو اس کو ڈیبنک کرتے ہیں, جو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اس سے ایک انسان کی جو ہے نا وہ ایمانداری پتہ چلتی ہے, جو کہ آپ کی اسٹریم میں آپ نے بالکل دکھائی. لیکن ان لوگوں کی اسٹریم کے اندر یہ ایمانداری دکھائی نہیں دیتی, وہ اپنے من کے اعتراض لاتے ہیں, اپنے من کا ترجمہ کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے, کیونکہ ان کو عربی تو آتی نہیں ہے نا, اور الٹے سیدھے اپنی طرف سے اس سے رزلٹ نکالتے ہیں. تو یہی چیزیں جس سے یہ پھنس بھی جاتے ہیں, جب ان کے سامنے اوریجنل عربک ٹیکسٹ پڑھایا جائے تب یہ پھنس جاتے ہیں, جب ان سے اوریجنل ترجمہ کرایا جائے, ان کے سامنے اوریجنل ترجمہ کیا جائے, یہ بالکل پھنس جاتے ہیں. اچھا آپ کو خود جو ہے ہنسی آئے گی, میں شاید ہو سکتا ہے آپ اس وقت موجود نہ ہو, لیکن آپ پھر سے ایک بار سنیے ایڈم کی جو اس نے باتیں پیش کی نا, وہ کس طرح کے بیوقوفی اس کے اندر جھلک رہی ہے اس کی دلائل کے اندر. ایڈم کے جو دلائل ہیں دونوں کے جو ہے دلائل میں ہی بیوقوفی جھلک رہی ہے, لیکن میں ایڈم کی ابھی بات کرتا ہوں. تو یہاں اس کا دیکھیے آپ. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, اب میں سیدھا قرآن پہ جاتا ہوں, کیسی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں آپ کو سیدھا قرآن پہ لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں انسانوں کو گائیڈ کیوں کرتا ہوں, پتا آپ کو کیوں؟ یہ دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, سمجھ آ گئی تو آپ آج کے آدمی اسلام چھوڑیں گے, نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ رہے مسلمان. اللہ کہتا ہے say with Allah is far reaching argument if he had willed, اگر اس نے کرنا ہوتا, he would have guided you all, تو وہ تم سب کو ہدایت پہ لے آتا. اب مجھے بتائیں, اللہ کہہ رہا ہے اگر میں کرنا چاہتا, مینس اگر وہ سب کو اچھا بنانا چاہتا تو وہ سب کو اچھا بنا لیتا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو اچھا کیوں نہیں بنایا, یہ سمجھائے مجھے. نہیں کیسا ہے, ابھی دیکھو اگر سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان ہی بنا دے, مسلمان سر اچھے کی بات کریں نا, سب کو اچھا بنایا تو چلو سب کو اچھا اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک چٹکی میں ابھی آج کے بعد سے نہیں کچھ ہوگا. نہیں ویری نیکسٹ سیکنڈ اگر ورڈ صحیح کریں, ڈیوائن ڈکری لکھی جا چکی ہے. سب کے سب نہیں, ابھی کے ابھی کچھ, اللہ بھی ابھی کے ابھی کچھ نہیں کر سکتا. ڈیوائن ڈکری لکھی جا چکی ہے, قلم خشک کیا جا چکا ہے.
اب تو اللہ نے ہی لکھا ہے نا بھائی, اگر اللہ تعالیٰ قلم خشک ہو چکا ہے, نہیں آپ کا دنیا میں آنے کا کچھ پوائنٹ ہی نہیں ہوا, ثابت کریں مجھے, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے گا, ثابت کریں. نہیں اگر سب اچھے ہی ہو جائیں گے تو پھر ٹیسٹ کیا ہوا؟ نہیں تو ٹیسٹ ہے ہی نہیں. ایک سیکنڈ, ٹیسٹ, ایک آپ سیکنڈ اس کا انٹرپریشن کیا لے رہے بھائی, ہو؟ ٹیسٹ کا رک جائیں, ٹیسٹ والا آرگیومنٹ دینا بعد میں, کیونکہ وہ ٹیسٹ والا آرگیومنٹ ابھی ہم سیدھا کریں گے. ٹیسٹ اگر ہو تو اللہ ڈیوائن ڈگری نہ لکھے. دیکھیں اگر میں ٹیسٹ دیتا ہوں 10 بندوں کو, تو میں 10 میں سے کسی بندے کو پہلے سے پرچہ آؤٹ نہیں کر دوں گا, ٹھیک ہے. اللہ نے اگر ڈیوائن ڈگری لکھی ہے تو پرچہ اس نے آؤٹ کر دیا ہوا ہے. ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, ٹیسٹ کو بھی ماریں گولی سائڈ پہ رکھیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹیسٹ والی گیم جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ گیم ہے. ابھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دینی تھی اور اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی. کریکٹ, کریکٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی, یہ سوال ہے میرا آپ سے. جو دیکھا آپ نے, تو دیکھا آپ نے حضرت یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس بندے سے بار بار سوال کر رہا ہے کہ بتائیے اللہ نے کیوں نہیں چاہا, یہ کیوں اچھا نہیں بنا دیا, ہمیں کیوں اچھا نہیں بنا دیا. اچھے ہونے پر بات ہو رہی ہے, یہ اس کی اتنی بڑی مکاری ہے. وہ ابھی میں نے دکھائی, وہاں پہ بات اچھے ہونے کی ہو ہی نہیں رہی. جو قرآن کی آیت اس نے جو ہے پیش کی نا, اس میں اچھے ہونے کی بات ہے ہی نہیں. اصل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی دیکھیے, یہ جو آیت تھی جو اس نے جو ہے پیش کی تھی, فلو شاء لہداکم اجمعین, یہاں پہ ہے اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا کہ وہ سب کو ہدایت دے دیتا. یہاں پہ بات ہدایت کے تعلق سے چل رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے اللہ نے ہم سب کو اچھا کیوں نہیں بنا دیا. اچھا, وہ اچھے پہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اچھی کے تعلق سے بات کریں اس بندے سے. حالانکہ اب وہ بندہ, اس کو اتنی نالج نہیں تھی, اس نے اپنی کوشش کی, لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ اچھی کی بات ہی نہیں چل رہی. یہاں پہ ہدایت کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے دیتا اگر چاہتا, اور نہیں بھی دی تو کیوں نہیں دی. وہ اس وجہ سے نہیں دی, اگر وہ سب کو ہدایت دیتا تو ہوتا یہ کہ جو ہے جتنے بھی انسان ہیں ان کے پاس سے فری ول چھین جاتا, فری ول باقی رہے, ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کے تعلق سے ساری آزادی ہمیں مل جائے, جو ہم چاہیں ویسا کر لیں, تاکہ حجت قیامت کے دن ہمارے اوپر جو ہے کوئی قائم نہ ہو پائے. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایسی ہدایت نہیں دی کہ جیسی فرشتوں کو دی ہوئی ہے, کیونکہ فرشتے کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے, وہ ساری اللہ کی منشا کے اوپر ہے. اب اسی طرح لیکن ہمیں اللہ نے ایسی ہدایت نہیں دے رکھی کہ جو دل و دماغ میں ہمارے بیٹھی ہوئی ہو شروع سے, اور ہم اللہ کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے ہو. ایسی ہدایت ہمیں نہیں ملی, اس لیے کیونکہ ہمیں فری ول اللہ کو دینا تھا. یہاں یہ اہم پوائنٹ تھا فری ول کے تعلق سے. اور آپ دیکھیے ایک اور اس نے جو ہے بات اپنی پیش کی تھی, جو جھوٹی مکار بات وہ ایک پیش کر رہا تھا کہ اب تو قلم ایسی خشک ہو چکی ہیں, اور اسی قلم کے خشک کر دینے کی وجہ سے اب ہے نا جو ہے یہ جو ٹیسٹ تھا ہمارا وہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اللہ نے قلم کو خشک کر دیا ہے. اب جو کچھ لکھا جا چکا ہے, جو اللہ نے لکھ دیا, اب وہ ویسے ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی دلیل بھی ابھی یہیں ختم کر دیتا ہے. یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس ٹائم پہ, ابھی ذہن میں آیا ہے. یہ میں حدیث نکالتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں پہ واضح طور پر مل جائے گا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ جو آپ کی جو تقدیر ہے نا, اس تقدیر کو کیا بدل سکتی ہے؟ دعا. دعا میں ایسی طاقت ہے, اللہ نے دعا کو دعا کی کرنے میں ایسی جو ہے وہ رکھی ہے برکت ہے کہ آپ کی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتی ہے. اگر وہ تقدیر کو, جو وہ حدیث جو آتی ہے کہ اللہ نے جو ہے خشک کر دیے ہیں قلم, اب کوئی جو ہے ایڈ نہیں ہو سکتا, کچھ کم نہیں ہو سکتی, تو اگر جس معنی میں وہ لے رہا ہے اگر اس معنی میں ہی وہ حدیث ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ ہمارے دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی, کیونکہ قلم تو خشک ہو چکے ہیں اس کے اعتبار سے, کیونکہ ایڈم نے کہا قلم خشک ہو گئے اور اب کچھ بات ایڈ نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دعا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور عمر کے تعلق سے بھی ایسا آیا کہ عمر اگر آپ کو بڑھانی ہے تو آپ اچھا عمل کریے. دیکھو ولا یزید فی العمر الا البر, کہ
دعا میں کوئی چیز زیادتی نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اگر آپ اچھا عمل کر لیں، تو اگر اچھا عمل آپ کرتے ہیں تو جو ہے عمر میں بھی جو ہے برکت آپ کی ہو سکتی ہے. تو اس میں جو وہ قلم خشک کرنے والی بات ہے نا، اس کو بھی جو ہے غلط معنی میں لیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. دو قسموں میں بانٹا ہے عام طور پہ جو ہے علماء نے. تو تقدیر مبرم تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدل نہیں سکتی. مثال کے طور پر جو عمر، مثال کے طور پر جو ہماری موت ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے تمہارے جو ہے تقدیر میں موت کو لکھ دیا ہے. ابھی یہ ایک تقدیر مبرمہ ایسی تقدیر ہے جو بھی بدل نہیں سکتی. موت اب آنی ہے، وہ تو اب آ کر ہی رہے گی. یہ ہے تقدیر مبرم جو بدل نہیں سکتی. اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، وہ بدل سکتی ہے. مثال کے طور پر مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ جو ہے تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہیں، دعا کر لیں، آپ تقدیر بدل جائے گی. تو یہ تقدیر معلق ہے. کچھ ایسے معاملے جو آپ اپنے اعتبار سے جو ہے اختیار کریں گے تو آپ کا معاملہ بدل جائے گا. مثال کے طور پر آپ کہیں جو ہے جا رہے ہیں، کہیں جانے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کہیں دلی جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن دلی جاتے جاتے ایک دم آپ نے جو ہے بس میں سے اتر گئے اور آپ دلی کی جگہ آپ جے پور نکل گئے کہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تقدیر معلق ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے اعمال پر، جو آپ چاہیں ویسا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا فیصلہ آپ نے بدلا، لہذا آپ کا عمل بھی بدل گیا. تو یہ تھی تقدیر معلق. تو اس طرح تقدیر معلق بدل جاتی ہے کیونکہ وہ ایسی تقدیر ہے جو آپ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو بدلتے ہیں. اور تقدیر مبرم میں نے جیسے آپ کو بتایا موت ہے، ابھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. موت جب آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، یہ تو سبھی کے لیے ہے. تو یہ اس کا جو بلنڈر تھا، اس کو میں نے جو بلنڈر مارا وہ اس کو میں نے ختم کر دیا یہاں پر. تو قلم خشک کرنے کے تعلق سے جو حدیث پیش کی اس نے وہ بھی غلط جو ہے پیش کی، غلط معنی میں. اور اسلام فوبس کا اصل مقصد اور اصل کام یہی ہے کہ وہ جو ہے غلط معنی میں ہی لے کر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی معنی نکالیں گے عام طور پر اس سے جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. بس ایسی کوئی وہ بات پیش نہیں کرتے جو ان کی جو ہے دلائل کے خلاف ہوتی ہو. اور لوگ ان کو آتا کیا ہے کہ وہ سامنے والے کو میوٹ کرتے ہیں، سامنے والے کا جو ہے اس طرح مذاق بناتے ہیں کہ اس کی آواز دب جاتی ہے. ان لوگوں کو غلط دکھانے کا جو طریقہ، لوگوں کو جو ہے رونگ ثابت کرنے کا طریقہ، جب ان کو لگتا ہے نا کہ وہ غلط جا رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے ہم پر بھاری پڑ رہا ہے، یا تو میوٹ کر دیں گے یا نکال دیتے ہیں. یا یہی معاملہ ہے ان کا کہ وہ جو ہے سامنے والے کا ایسا مذاق بناتے ہیں کہ سامنے والے کی جو ہے جو کمزور جو ہے دلیل لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ بات تھی. ایک آخری جو پوائنٹ رہ گیا تھا اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا الحمدللہ. تو اب حضرت اگر آپ کوئی بات کہنا چاہیں اس تعلق سے تو آپ بات کہہ سکتے ہیں اس تعلق سے، اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہو. جی جی بس اس کے اندر یہ تھا کہ اس نے بولا کہ اب تقدیر نہیں بدلی جا سکتی، تو یہ تو بالکل آسانی سے ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ آپ نے حدیث سامنے رکھ دی کہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جو کہ تقدیر معلق ہے. تو اس کے اندر وہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکتے مولانا یہ دین کو، جب ایک حدیث پڑھیں گے نا تو اسلام کو سمجھ سکتے. یہ کمپیریٹیولی ساری حدیثوں کو کمبائن کر کے ایک ساتھ جمع کر کے پھر رزلٹ نکالیں، لیکن یہ سارے کام سے نہیں ہوتے. ایک دو ان کے پرانے جو اعتراضات ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اور باقی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جی آج تو حضرت مجھے اتنی حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم نے وہی ٹاپک رکھا ہے جو ایکس مسلمس نے رکھا تھا. بالکل ہم نے وہی ٹاپک رکھا، لیکن اس کے بعد اب ہم نے جو یہ دلائل رکھ دی نا ان کے بالکل مخالف ایسے دلائل جو ان کو جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، ایسے دلائل ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا الحمدللہ کتاب و سنت سے. اب ایک بھی اسلام جو ہے اسٹریم کے اندر آ نہیں رہا ہے. بتائیے اسٹوڈیو میں ایک بندہ نہیں جو ہے آ نہیں رہا ہے. یہ ہماری جو ہے کامیابی کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص اندر نہیں آ رہا ہے. اگر ایسا لگتا ان کو کہ ہم جیت جائیں گے تو ضرور اندر آتے، کوئی اندر آنے کو تیار نہیں ہے آج، کیونکہ دلائل الحمدللہ ہم کے سامنے موجود ہے آج. جی بالکل، میں نے کہا ہی تھا کہ مولانا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ لوگ اس پہ نہیں کر سکتے بات، اس معاملے میں بالکل بھی بات نہیں کر سکتے.
جی تو آج دیکھیے، آج تو ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا اور لوگ اندر ہی نہیں آ رہے. یہ تو آج بڑی عجیب بات ہو گئی بہت. اب بتائیے کیا کریں ایسے لوگوں کا. ہم تو کچھ دیر تک ہم تو کچھ دیر تک انتظار کر لیں گے. اگر کوئی ہے ایسا بندہ جو آ سکتا ہو ابھی بھی، جو ہے پروف کر سکتا ہو کہ جو ہے ہم غلط ہیں اور آپ صحیح اور ایکس مسلم صحیح ہیں، تو بالکل آئے. ہم تو بالکل کھلا چیلنج دیتے ہیں. آپ چاہے تو ایڈم کو لے آئیں، ساحل کو لے آئیں، جس کو لانا چاہیں اسے لے آئیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بالکل اگر وہ آتے ہیں تو ہم انہیں ایڈ بھی کریں گے اسٹریم میں. ایسی بات نہیں ہے. تو آپ آئیں، اگر ایکس مسلم آپ ہیں یا نہیں تو آپ ان کو لے آئیں اور آپ دیکھیں کہ کس کے دلائل مضبوط ہے. آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. آج جی حضرت آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی ہوئی اسکیم. تو بس یہ ہے کہ پیغام بھی ہمارا پہنچ گیا، لیکن یہ چیز بھی ایک سامنے آ گئی کہ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں بچا ہونا. ٹاپک بھی وہی ہے جو ایکس مسلم نے رکھا تھا، ہے نا. جو لوگ وہاں پر گئے تھے وہ یہاں پر بھی آ سکتے، لیکن وہ آئیں گے نہیں. وہ بس خالی وہیں پر جا سکتے ہیں جہاں پر دلائل کی کمی ہو. اپنے پاس کمپیریٹیولی بہت سارا دلائل ہے، یہ یہاں پہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اندر ان کو مات کھانی. جی جی آپ دیکھیں کہ جو یہ ایکس مسلم ساحل ہے، جو ایڈم ہے، کتنے ہزاروں لوگ جو ہے ان کو سنتے ہیں اور وہ لوگ بڑے جو ہے آرام سے ان کو سن لیتے ہیں. کیونکہ وہ عجیب، اچھا ان کی ایک سب سے بڑی خامی اور سب سے بڑی غلطی ہے ان کے ویورز کی کہ وہ ایڈم ساحل کو، ایکس مسلمس کو سن تو لیتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ جو ان کے مخالف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے. یہ صرف ایکس مسلمس کو ہی سن رہے ہیں اور ان کی دلائل دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی جاتے ہیں مسلمان، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی کہ وہ دلائل دے سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وہ ہوتا کہ جو ہے وہ اپنی اسکرین شیئر کر سکیں. ایسی بھی ان کے پاس وہ فیسلٹی وہ دیتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کے ویورز صرف اس چیز میں خوش ہیں کہ ہمارے جو بندے ہیں وہ مسلمانوں سے جیتے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ ایسے مسلمان ہیں ان کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے. تو اب ان سے جو ہے بات کر کے، ان سے جیت کر کے کیا فائدہ. اگر آپ کو جیتنا ہے تو ایسے لوگوں سے جیت کر کے دکھائیں، ایسے لوگوں سے جو ہے ڈیبیٹ کریں، ایسے لوگوں سے بات کریں جن کے پاس علم ہو، جو آپ کی دلیل کو توڑ سکتے ہوں. تب تو آپ کو پتہ لگے گا، تبھی تو ان کے جو ویورز ہیں ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں، ایکس مسلمس کے یا مسلمس کے. تبھی تو پتہ لگے گا. لیکن اب وہ صرف ایک ہی جو ہے پکش کی بات سنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی ایک شخص کی جو ہے ایک طرف کی جو ہے دلائل نہیں سنے جاتے. اگر ایک طرف کی دلائل سن لے اگر جج، تو میں یقین بتا رہا ہوں تو جس بھی جو ہے طرف کے، جس بھی پکش کے جو ہے کورٹ جو ہے دلائل سنے گی، بس اسی کے حق میں فیصلہ ہو جانا ہے. کیونکہ وہ اپنی باتوں کو اسی طرح ہمیشہ پیش کرے گا جیسے کہ وہ صحیح ہے. لیکن جو ہی دوسرا پکش سامنے آتا ہے وہ اس کے دلائل کو اس طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ جج سمجھتا ہے کہ یار میں غلط سوچ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، بلکہ دوسرا پکش صحیح ہے، اس کے پاس زیادہ اچھے دلائل موجود ہے. لیکن سر ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے بیوقوف لوگوں کے بارے میں جو ایکس مسلم کو سنے جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے جو مخالف جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس دلائل کیا ہیں. ان کے دلائل مضبوط ہیں یا انہیں بس مزہ آ رہا ہے. یار وہ ڈیبیٹ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، ارے یار وہ مسلمان کچھ ایسے لوگ آتے ہیں وہ ان سے ہار جاتے ہیں، بس یہ چیز دیکھنے میں ان کو مزہ آ رہا ہے. عجیب بات ہے. لوگ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں آخرت کے دن کی. لوگ کچھ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی جو ایگنوسٹک ہوتے ہیں نا، ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے تو مجھے بڑا ہی افسوس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بڑا اچھا لوجک ہے، اور جو ہمارا جو لوجک ہے نا وہ بس وہی بہتر ہے سب سے، اور مسلمانوں کا لوجک تو بیکار ہے. اس لیے عام طور پہ وہ مسلمانوں کے جو ہے حملہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کا جو لوجک ہے نا، میں آپ کو بتانا چاہوں وہ ہم سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ایتھسٹ لوگ. وہ کس اعتبار سے
میں ان سے کہتا ہوں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ بھائی خدا ہے ہی نہیں, اللہ کی بات نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کوئی سا بھی خدا نہیں ہے, نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی اللہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, ان کا کہنا یہ ہے. میں کہتا ہوں چلو نعوذ باللہ ایک منٹ کے لیے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ مان لیجیے کہ اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ, تو ٹھیک ہے چلو, اگر گوڈ نہیں ہے تو کیا کر لے گا جب گوڈ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے اس بات میں ہم برابر ہو گئے. لیکن بات یہ ہوئی کہ اگر اللہ موجود ہے, اگر گوڈ موجود ہے, تو پھر تو نقصان ایتھیسٹ کا ہی ہے بھائی, ایتھیسٹ کا ہی نقصان ہے, پھر ہمارا نقصان نہیں ہے, کیونکہ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں, ہم تو بچ جائیں گے. لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی گوڈ نہیں ہے اور قیامت کے دن کو پالا پڑنے والا ہے گوڈ سے, تو ان کا معاملہ ہو جائے گا خراب. تو انہوں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی کہ گوڈ نہیں ہے, یہ نہیں سوچا کہ اگر گوڈ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا, نقصان صرف ان کا ہی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا ان کے تعلق سے جو رکھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ساحل جو ہے نا وہ ایگنوسٹک ہے, اور اسی لیے میں اس کو بڑا بیوقوف سمجھتا ہوں. ایڈم تو پھر جو ہے کرسچن ہے, لیکن ساحل بالکل ہی بیوقوف ہے. اور ایڈم جو ہے وہ مکار آدمی, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی مکاری ابھی پیش بھی کی ہے. خیر, اب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شاید آپ موجود نہیں ہیں. تو ہمارے جو امام صاحب ہیں, اصل میں کیا ہے کہ آج ان کے گھر پہ ان کی مصروفیات زیادہ ہیں, کام ہے, تو اسی وجہ سے وہ آج زیادہ جو ہے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آج ہم اسٹریم چلائیں کتنا, کیونکہ آج کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہے. تو اس پہ تو انشاءاللہ خاص اب میں ویڈیو بنا کے ڈالوں گا انشاءاللہ فری ول کے تعلق سے. اور یہ بات جو آج ہوئی کہ آج کوئی اسٹریم میں نہیں آیا, اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں ماشاءاللہ دیکھ کر کے مزہ آ گیا کہ اسلام فوبس کے دلوں میں اتنا خوف ہے ہم لوگوں کا بھی الحمدللہ کہ اسٹریم میں آنے کو بھی تیار نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ اسٹریم میں آ گئے تو ہماری دھجی اڑنی ہے. تو آج ماشاءاللہ کوئی اسٹریم میں آئے نہیں فری ول کے تعلق سے بات کرنے کے لیے, تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے یقیناً ان کے دلائل بہت کمزور ہے, اسی لیے وہ نہیں آئے یہاں. تو امام صاحب ابھی آپ حاضر ہوئے تھے, اگر آپ حاضر ہوں تو بات رکھتے ہیں, آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہیں تو. جی بس مولانا آپ نے بس میں کہ بس اب ہمارے دلائل تو ہم نے رکھی ہے سامنے, لیکن اب وہ آ نہیں رہے, اب وہ ڈر رہے ہیں, اب کچھ کر نہیں سکتے. باقی یہ مقصد ہمیں ہمارا حاصل ہو گیا, مقصد پورا پبلک سے بات ان کے دلوں میں خوف آ گیا. اور باقی آپ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور بنائیے گا. جی ہاں انشاءاللہ, اس پہ تو میں نے سوچا ہے آج لوگوں کو دیکھ کر کے کہ ایسا حال لوگوں کا کہ آنے کو تیار نہیں ہے آج. حالانکہ لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات بالکل پتہ چل رہی ہے اس سے کہ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم گئے تو ایکس مسلمس کا نام ضرور ڈوبے گا, اور اگر ایکس مسلمس خود آئے تو وہ خود آج ڈوبنے, اسی لیے وہ یہاں نہیں آتے. اور ایڈم اور ساحل نے تو پکا سوچ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ اگر وہ کسی ایسے چینل پہ جاتے ہیں جو ان چیزوں کا اسپیشلسٹ ہے یا علم رکھنے والا ہے, تو ان کی تو جم کی پٹائی ہونے والی ہے. اسی لیے کیونکہ اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کی تو عزت جو ہے جو مٹی میں مل جائے گی, تو اسی وجہ سے وہ کہیں آتے نہیں ہیں. اور ان کے جو چیلے ہیں وہ بھی یقیناً اسی وجہ سے نہیں آئے کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارے جو ٹیچرس ہیں, جو استاد ہیں, ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی ہماری وجہ سے. اسی وجہ سے آج وہ بھی نہیں آئے. خیر, اگر آپ کچھ بات رکھنا چاہیں تو رکھ دیں. آج انشاءاللہ ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. آج ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے. آج ہم نے دیکھ لیا کہ جو اسلام و خوف ہیں ان کے دلوں میں کس قدر ہمارا الحمدللہ خوف ہے کہ آج وہ اسٹوڈیو کے اندر بالکل نہیں آئے. آج ہمیں معلوم ہو گیا حق ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صدق اللہ العظیم. جی حضرت. ٹھیک ہے مولانا, بس اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی, تو اس اسٹریم کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے اس اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک بھی ضرور کریں. اور اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا ہو چینل تو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ آنے والے وقت میں آپ جو ہے آپ کو فائدہ پہنچ سکے.
اور اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے, اگر ابھی بھی کوئی ایڈ ہو جاتا ہے تو ہم یقیناً اس سے بات کر لیں گے, نہیں تو میں بس اسٹریم کا اینڈ کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آج تو کوئی آنے والا ہے ہی نہیں حضرت, تو اس لیے آج ہم اسٹریم کو اینڈ ہی کر دیتے ہیں, اسٹریم کا آج ہم ختم کر دیتے ہیں. جی 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 جزاک اللہ خیر کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور ہمارے موڈریٹر حضرات جزاکم اللہ خیر کہ آپ جو ہے حضرات محنت سے کام کرتے ہیں اور کمنٹ سنبھالتے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کہ آپ جو ہے آتے ہیں اور محنت کے ساتھ جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور جو جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.